آپ مرکز سے اگر جذبل مل جائے نا تو پھر سارے جذبل ہم کینسل کر دیتے ہیں، کیونکہ سارا فیض یہ اتار کا ہی ہے۔ اور اتار کا گلشن ماشاءاللہ آباد ہے اور یہ سدا آباد رہے۔ ایک کلام بس پڑھوں گا، پھر انشاءاللہ علامہ صاحب، علامہ صبر عباس، مفتی صبر عباس صاحب دامت برکاتہ العالیہ کو انشاءاللہ ان کا خطاب ہوگا، ساتھ رہے گا نا آپ کا۔ محبت سے درود پاک۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بولو صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو مانگنا ہے مانگو، جو لینا ہے سن لو، جو مانگنا ہے مانگو، جو لینا ہے سن لو۔ دنیا کے تاجدارو سرکار آ گئے ہیں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بولو صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، حضور کی آمد، پرنور کی آمد۔ سب مل کے بولو، گج بج کے بولو، جذبے سے بولو اور زور سے بولو، شرمانا چھوڑو نور مسجد والو، مل کے بولو۔ جو مانگنا ہے مانگو، جو لینا ہے سن لو، جو مانگنا ہے مانگو، جو لینا ہے سن لو۔ دنیا کے تاجدارو سرکار آ گئے ہیں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت پیارا کلام پیش کر رہا ہوں آمد کے حوالے سے، ساتھ رہے گا انشاءاللہ۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ جو ہجر طیبہ طیبہ، جو ہجر طیبہ 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 طیبہ، جو ہجر طیبہ میں یاد بر کر خیال آیا، کمال آیا۔ بولنا جو ہجر طیبہ میں یاد بر کر خیال آیا، کمال آیا۔ تیری دعا کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، تیری دعا کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں۔ جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا۔ جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا،
کمال آیا 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 جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا کہہ دو سبحان اللہ نور مسجد والوں ایسے نہیں بھائی دونوں ہینڈ کو ہوتا کہ کہہ دو سبحان اللہ اور غرور توڑ ڈالا لگا کے ماتھے بیت خدا نے غرور کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے بیت خدا نے نبی کی آمد سے نور پھیلا فضا شب پر نکھارے آیا چمن میں کلیوں کے رخ پہ حسن و جمال آیا کمال آیا چمن میں کلیوں کے رخ پہ حسن و جمال آیا کمال آیا عمر کی جرأت پہ جاؤ قربان عمر 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 ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا عمر کی جرأت پہ جاؤ قربان کہ جس سے شیطان بھی لرزا عمر کے آنے سے کفر پر جو سوال آیا کمال آیا عمر کے آنے سے کفر پر جو سوال آیا کمال آیا عمر کے آنے سے کفر پر جو سوال آیا کمال آیا نبی کو صائم سبھی گیا ہے رتبے میں سب کے سب عظیم و بالا مگر جو آخر میں آمنہ کا جو لایا کمال آیا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا برنور کی آمد مرحبا اچھے کی آمد سچے کی آمد مرحبا سب مل کے بولو حق اٹھا کے بولو مگر جو آخر میں آمنہ کا جو لایا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال نعرہ غوثیہ یا غوث ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ دعوت اسلامی کے مرکزی نعت خواہ جناب محمد عدنان شیخ اتاری جو بارگاہ رسالت میں گلہ عقیدت پیش کر رہے تھے. انشاءاللہ
مفتی صاحب کو خطاب کے لیے ہمارے امام صاحب دعوت دیں گے. سب سے پہلے تو قبلہ مفتی سب سے پہلے قبلہ مفتی صاحب کو مسجد نور آنے پر فقیر خوش آمدید کہتا ہے. مسجد انتظامیہ کی جانب سے، بزم نور مصطفیٰ کی جانب سے اللہ تبارک و تعالی آپ کا آنا ہمارے لیے باعث خیر و برکت فرمائے، آپ کے علم و عمر میں مزید برکت عطا فرمائے. اور یہ اعلان مجھ سے جو ہے وہ کہا گیا کہ ہر محفل میں ہم یہ اعلان ضرور کرتے ہیں کہ مسجد نور میں جو محفلیں ہوا کرتی ہیں اس کا مسجد فنڈ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. محفلوں کا فنڈ الگ ہوتا ہے جس سے محفلیں الحمدللہ پورے سال جاری رہتی ہیں. اس لیے کہ مسجد ہماری انڈر کنسٹرکشن بھی ہے، اس لیے بھی یہ اعلان کرنا ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ محفلیں کر رہے ہیں، فنڈ کا کبھی آپ کہتے ہیں کہ کمی کا سامنا ہے، تو اس لیے یہ وضاحت ضروری ہے. یہ الگ فنڈ ہے جو باہر آپ باکسز بھی دیکھ رہے ہیں، اور کچھ معاونین بھی ایسے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے توفیق دی ہے، وہ الحمدللہ ان محفلوں کے انعقاد میں ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں. اللہ ان کا تعاون بھی قبول فرمائے اور یہ سلسلے ہمیشہ جاری اور ساری رہیں بغیر کسی تعارف کے، کیونکہ حضرت کی جو شخصیت ہے میں سمجھتا ہوں اسے کسی تعارف کی ضرورت نہیں، کیونکہ حضرت نے آگے بھی تشریف لے جانا ہے. تو میں تعارف، کیونکہ پھول اپنا تعارف خود کرا دے گا، خوشبو کو اپنا تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو اس لیے میں مزید کچھ باتیں اور آپ اور حضرت کے درمیان حائل نہیں ہوں گا. میں دعوت خطاب دے رہا ہوں فیصل آباد سے تشریف لائے ہوئے عالم نبیل، فاضل جلیل، مقرر شعلہ بیان حضرت علامہ مولانا مفتی سمر عباس اتاری قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو کہ حضرت اپنے روحانی عرفانی بیان سے ہمارے قلوب و اذہان کو معزوز فرمائے. نعرہ تکبیر. تھوڑی اتنی سردی نہیں ہے کہ آپ کی آواز آپ کے حلق اور گلے سے نہ نکلے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، ہر صحابی نبی. اس پر بھی کچھ لوگوں کو بڑی تکلیف ہوئی پڑی ہے، ذرا آواز نکالیں، گج وج کے نکالیں. ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، فیض رضا، فیض رضا. قبلہ مفتی صاحب.
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید نون والقلم وما یسطرون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واولیاء ملتہ اجمعین۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت محفل سادات کرام معزز و مکرم علماء کرام جملہ عشاقان صحابہ و اہل بیت، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت بزم پاک میں شریک ہیں۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کی حاضریاں اپنی بارگاہ اقدس و انور میں قبول و منظور فرمائے۔ بانیان محفل نے یقیناً بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس پروگرام کو ترتیب دیا۔ اس بزم کے جتنے بھی اراکین و ممبران ہیں اللہ ان سب کو قدم قدم پر خیر و برکت نصیب فرمائے، اور میں اور آپ جتنے بھی آج کی اس خوبصورت نشست میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں، خلاق عالم ہم سب کو اپنی رحمت کا وافر حصہ نصیب فرمائے۔ سیٹی بند کریں گے جی، بالکل ایکو سیٹی بالکل صاف کر دیں آواز۔ گرامی قدر حضرات، مجھ سے قبل یقیناً تلاوت سے لے کر ہمارے عدنان شیخ بھائی تک بڑی خوبصورتی کے ساتھ ثنا خانوں نے اور قرہ حضرات نے اس محفل کو چار چاند لگائے۔ اللہ تعالیٰ سب پڑھنے اور سننے والوں کو برکت عطا فرمائے۔ ہمارے اس خوبصورت جامع مسجد نور کے نورانی ماحول میں ہم سب آج کی اس خوبصورت بزم پاک میں شریک ہیں۔ آپ جتنے حضرات بیٹھے ہیں، میری آپ کی خدمت میں درخواست ہے آپ توجہ رکھیں تاکہ بات کرنے اور سننے کا سکون بھی مل سکے اور سرور بھی میسر آ سکے۔ کوئی بات اچھی لگے تو آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، ثواب بھی ملے گا اور رونق بھی برقرار رہے گی۔ اور میں اس مسجد کی کمیٹی کے لیے اور جتنے نمازی ہیں ان سب کے لیے، اور بالخصوص آپ کے اور ہمارے سروں کے تاج حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عادل رضوی صاحب، آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و برکت نصیب فرمائے، اور ان کی زیر قیادت جو یہ قافلہ چل رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو محبوب پاک کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے۔ ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں۔ حضور سرور عالم نور مجسم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، آپ کا فرمان اقدس ہے، من صلی علی مئتن، حضور فرماتے ہیں جو بندہ میری ذات پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، کتب اللہ بین عینیہ، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی یہاں ماتھے پر لکھ دیتا ہے، براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، کہ یہ بندہ منافقت سے بھی آزاد ہے اور جہنم سے بھی آزاد ہے۔ اس واسطے کثرت محبت اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، سورۃ القلم شریف اس کی ابتدا میں سے میں نے کچھ حصہ تلاوت کیا ہے، اور میں چاہوں گا کہ اسی کا سہارا لے کر بات کو آگے چلوں۔ آپ توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ یہاں سے جو بھی علم و حکمت کے موتی ہیں ہم کچھ نہ کچھ چننے کی ضرور سعادت حاصل کریں گے، اور اپنے دل و دماغ کی بستیوں کو آباد اور نورانی کریں گے۔ اللہ رب العزت نے اس سورہ پاک کی جو ابتدا ہے لفظ نون سے فرمائی، نون والقلم وما یسطرون، فرمایا نون اور قسم ہے قلم کی اور جو ان سے لکھا جاتا ہے۔ یہ بالکل سادہ سا مفہوم ہے۔ اس کے بعد کی اگر آیات تو یہ بات پڑھی جائیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس پر ہونے والے اعتراضات کے جواب دیے۔ بعض لوگوں نے کہا
کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ دیوانے ہیں، جس کو مجنون کہا جاتا ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون، محبوب آپ اپنے رب کی نعمت یعنی نبوت ملنے کے بعد کبھی دیوانے نہیں ہو سکتے، آپ تو نبی ہیں۔ اور فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ہم نے تو آپ کو عظیم اخلاق عطا فرمائے ہیں۔ تو یہ بات والی اگر دیکھی جائے تو یہ ناموس رسالت کی بات اللہ رب العزت نے سکھلائی پوری دنیا کو کہ جب کوئی حضور کی عزت پہ حملہ کرے تو جب رب جواب دیتا ہے تو تمہیں بھی جواب دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، فرنٹ سیٹوں والے خاموشی کا اظہار نہ فرمائیں، ذرا مہربانی فرمائیں، تقریر شروع ہو چکی ہے اور 11 بجے میں نے آپ کی جان بھی چھوڑنی ہے۔ ٹھیک ہے، ٹائم آپ دیکھ لیں، اتنی دیر تک آپ ذرا بیدار مغزی کا ثبوت دیں۔ آپ تو بڑے قدردان لوگ ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ جو جملے بولوں ان قدردان لوگوں کی جھولی میں ڈالوں تو یہ اس کی قدر کر کے دکھائیں۔ ٹھیک ہے، آپ تھوڑا سا مہربانی فرمائیے۔ گرامی قدر حضرات، جو بات میں عرض کر رہا ہوں اس کو سمجھیے، کلام کی ابتدا لفظ نون سے ہے، اور یہ جو لفظ نون ہے نا، یہ علماء کی زبان میں یہ لفظ اور اس جیسے جتنے بھی الفاظ ہیں ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ مقطعات قطع جدا الگ الگ، ان کی جب قراءت کی جائے تو پھر بھی الگ الگ پڑھا جاتا ہے۔ جیسے الف لام میم ہے نا، تو اس کو الف لام میم الگ الگ پڑھا جاتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ ان کو مقطعات کہتے ہیں اس لیے کہ ان کی قراءت پڑھنے کے اعتبار سے بھی جدا جدا ہے، لیکن ان کا عمومی طور پر ترجمہ آپ کو کہیں ظاہری طور پر لکھا ہوا نہیں ملے گا، بلکہ آپ تفسیر کبیر پڑھ کے دیکھیں تو امام رازی جو میدان تفسیر کے غازی ہیں انہوں نے بھی لکھا ہے کہ نگاہ انصاف یہ ہے کہ جب حروف مقطعات کا ترجمہ کیا جائے تو سادہ لوگوں کے لیے صرف یہی بات کی جائے اللہ و رسولہ اعلم بمرادہ، کہ یہ وہ حروف ہیں جن کا ترجمہ خدا جانتا ہے یا خدا کے بتائے سے مصطفیٰ جانتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ 2-4 بندے موبائلوں سے لگے ہوئے ہیں، ذرا جیب میں ڈالیے یار، مجھے پتا ہے آپ شہر کراچی میں رہتے ہیں اور بڑے مہنگے موبائل ہیں آپ کے پاس، لیکن جو میں بات کر رہا ہوں شاید یہ آپ کو مارکیٹ سے نہ ملے، یہ کتابوں سے ملتی ہے۔ ٹھیک ہے، فرنٹ سیٹوں والے دھیان فرما رہے ہیں میری بات پر، توجہ فرمائیں، تھوڑا سا میرے ساتھ مزاج ملائیں، آپ کو لطف آئے گا۔ ٹھیک ہے گرامی قدر حضرات، یہ جو حروف ہیں ان کے بارے میں علماء تفسیر کی رائے یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ اللہ و رسولہ اعلم بمرادہ، کہ ان کی مراد یا خدا جانتا ہے یا خدا کے بتائے سے میرے مصطفیٰ جانتے ہیں۔ اچھا، یہ ایک توجہ طلب بات ہے کہ یہ بات کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ اس لیے کہ بعض ایسے یتیم العلم یزید الفکر خبیث النسل لوگ گزرے ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں ان کا کوئی ترجمہ ہی نہیں۔ اب جاہل، تیری عقل میں نہیں آیا تو انکار تو نہ کر کہ ان کا ترجمہ ہی کوئی نہیں۔ تیری عقل، انسانی عقل چھوٹی ہو سکتی ہے، پر رب کا کلام بغیر معنی مطلب اور مفہوم کے تو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ آواز کمزوروں والی ہے، جوانوں والی چاہیے مجھے۔ کیوں بھائی؟ وہ بھائی تیری عقل میں بات نہیں آئی تو یہ تو نہ کہہ کہ ان کا ترجمہ ہی کوئی نہیں۔ وہ جو رب کا کلام ہوتا ہے وہ بغیر معنی مفہوم اور مطلب کے نہیں ہوتا، ان کا کوئی نہ کوئی معنی ہے، اور امام رازی نے اشارہ کر دیا معنی یا خدا جانتا ہے یا خدا کے بتائے سے مصطفیٰ جانتے ہیں۔ آر یو انڈرسٹینڈ؟ بات سمجھ آ چکی ہے؟ تو اس واسطے اگر کوئی یہ کہے کہ ان الفاظ کا کوئی معنی نہیں ہے، اس سے بڑا یتیم العلم کون ہو سکتا ہے؟ سمجھ آئی؟ نمبر 1۔ نمبر 2، آپ کبھی الف لام میم کی تشریح پڑھے نا، علامہ محمود آلوسی بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ تفسیر روح المعانی کے اندر ایک ایسی بات لکھتے ہیں کہ بندے کا دل باغ مدینہ بن جاتا ہے، جیسے میرے شیخ طریقت فرماتے ہیں نا، سمجھ آ رہی ہے؟ باغ مدینہ بن جاتا ہے۔ آپ کہیں گے وہاں کیا بات لکھی ہے؟ آپ نے اشتہار کے ٹائٹل میں نے دیکھا 11ویں کا بھی حوالہ دیا ہوا ہے، تو اللہ والوں کا بھی ذکر ہونا چاہیے اور پھر اللہ والوں کے بادشاہ غوث پاک کا بھی ہوگا، لیکن میں ابھی ایک اشارہ جوڑنے لگا ہوں اللہ والوں کے ساتھ، اللہ کر کے آپ سمجھ جائیں، ذرا اپنے دل کی زمین کو تھوڑا پھیلا کے بیٹھیں تاکہ محبت کا بیج ڈالنے میں مجھے آسانی محسوس ہو۔ ٹھیک ہے، توجہ میری طرف رہے آپ حضرات کی۔ علامہ محمود آلوسی بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ یہاں پر کمال لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ یہ دراصل اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے ساتھ اپنے محبوب کو عطا فرمایا، لیکن یہاں جو بات سنیں گے تو یہ سنیوں کو سمجھ آئے گی اور کسی کو نہیں آئے گی، اور وہ بات یہ ہے، علامہ آلوسی کہتے ہیں لیکن یہ آقا کریم کا صدقہ اور توسل اور طفیل ہے
کہ جب کوئی اللہ کا کامل ولی ان آیات طیبات کو پڑھتا ہے، ان حروف کو پڑھتا ہے، تو یہ حروف مقطعات خود بتا دیتے ہیں کہ میرا ترجمہ کیا بن رہا ہے۔ 4-5 بندے بالکل خاموش بیٹھے ہیں، مجھے نہیں پتا آپ کی کیا مجبوری ہے، اگر بات میں وزن تھا تو آپ کو بولنا چاہیے۔ یہ اولیاء اللہ کی شان ہے، یہ کیا ہے؟ اولیاء اللہ کی شان ہے کہ جب وہ حروف مقطعات پڑھیں تو یہ حروف خود بتا دیتے ہیں کہ ہماری مراد یہ ہے۔ کیوں؟ فرمایا جو نبوت کا ایک فیضان ہے وہ اولیاء پہ کھلتا ہے، اور اس فیضان کا کوئی قطرہ تو یہاں سے بھی ملے گا نا۔ سمجھ آ رہی ہے گرامی قدر حضرات؟ اب اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی تو آپ کو پتا ہے میں تو رضوی المزاج بندہ ہوں، حضرت عطار کا مرید ہوں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے بات سے کوئی نہ کوئی نتیجہ اخذ کیا جائے۔ تو یہاں سے ایک نتیجہ نکلتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ غور کیجئے گا کہ جب اللہ والے قرآن پڑھتے ہیں تو یہ حروف مقطعات خود بول کے بتاتے ہیں کہ ہمارا کیا مطلب ہے۔ میں نے کہا اس کا مطلب اب یہ نکلا کہ جو اللہ والا ہوتا ہے وہ قرآن پڑھتا ضرور ہے۔ آپ میری بات کو نہیں سمجھے ہیں؟ جو اللہ والا کامل بندہ ہوتا ہے وہ قرآن پڑھتا ضرور ہے، اب اس کو وہ قرآن ہی نہ پڑھے اور پھر کہے کہ مولویوں کی لائن اور ہے اور پیروں کی اور ہے، یہ کون سی لائن ہے تمہاری اماں جی والی؟ بھئی ہمیں بھی بتانا، کوئی لائن الگ نہیں ہے، یہ چورن بیچنا بند کرو۔ میری بات پر جس کے اندر غیرت ہے وہ بول سکتا ہے، ناراض نہ ہونا۔ یہ ڈرامہ علامہ عادل صاحب ڈرامہ بنا دیا لوگوں نے، پیر اور ہیں تو مولوی اور ہیں۔ تجھے کس نے کہا ہے غوث اعظم سے بڑا پیر بھی کوئی نہیں اور غوث اعظم سے بڑا مولوی بھی کوئی نہیں ہے؟ تو یہ اپنا چورن کیسے بیچ سکے گا؟ نہیں تیرا بکنے دیں گے، اعلی حضرت کے ملنگ بتاتے رہیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہ پڑھو صوفیاء کو، انہوں نے لکھا، فرمایا شریعت اور طریقت یہ دونوں ہوں گی تب انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ کہا وہ کیوں؟ فرمایا دیکھو چڑیا کے 2 پر ہوتے ہیں، اگر ایک پر کاٹ دیا جائے اور اسے بندہ کہے اڑ تو وہ کہے گی جاہل میں کیسے اڑوں، ایک تو نے کاٹ دیا ہے۔ فرمایا انسان کے بھی 2 پر ہیں جن سے یہ پرواز کرتا ہے، ایک پر کا نام شریعت ہے، دوسری کا نام طریقت ہے۔ آپ کو بات سمجھ آئی ہے؟ کوئی نہیں آئی آپ حضرات کو؟ تو یہ جو ڈرامے باز آ جاتے ہیں ایسے، آپ نے کئی سوشل میڈیا ہے، آپ تو آپ دیکھتے رہتے ہوں گے نا، نئے سے نیا، یقین کریں اتنا تو اوپو والے نئے موبائل کے ماڈل نہیں بناتے جتنے ان کے ماڈل آ رہے ہیں۔ کیوں بھئی حضرت؟ یہ بات تھوڑی سی، یہ آپ کا تھوڑا سا ذوق بھی تو برقرار رکھنا ہوتا ہے نا، آپ ریفریش ہو جاتے ہیں اور پھر حضرت کی آپ بات سن لیتے ہیں، بولیں گے نا سبحان اللہ ذرا پیار کے ساتھ؟ تو میرے عزیز دوستو یہ نیا سے نیا ڈرامہ آتا ہے۔ میں یہ بتا رہا ہوں جو اللہ والا ہوتا ہے وہ قرآن پڑھتا ضرور ہے، سمجھ آئی؟ اور کئی ایسے بھی ہوتے ہیں پیر بن کے بیٹھ جائے، دعا تک نہیں مانگنے آتی، یا رب العالمین، میں نے کہا ماشاءاللہ تو سب کو جنت میں لے کے جائے گا۔ اب اس کو یہی نہیں پتا حروف ندا کے بعد اضافت والا کلمہ آئے گا کیسے؟ بھائی لفظ ہوتا ہے یا رب العالمین، یا الہ العالمین، یا الہ العالمین، یہ جملہ غلط ہے۔ تو جس بیچارے کو علم کی پہلی صرف و نحو کی کتابوں کی ہوا نہیں لگی، وہ بیچارہ کیا قرآن کے موتی نکالے گا، کیا غوطہ زنی کرے گا، کیسے وہ کامل ولی بنے گا؟ یہ تو قرآن پڑھنا پڑے گا، علم حاصل کرنا پڑے گا۔ میرے اور آپ کے سیدی و سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ 15 سال تک ہر رات میں غوث اعظم پورا قرآن ختم فرما لیا کرتے تھے۔ اور ہاں یہ بہجت الاسرار پڑھ کے دیکھیے، حضور غوث پاک تہجد خود پڑھتے تھے، اور اس کے بعد آپ فجر کی نماز با جماعت پڑھتے، بلکہ خود پڑھاتے تھے، توجہ میری طرف رہے۔ اس کے بعد آپ درس قرآن و حدیث دیتے تھے، اور اس کے بعد مسند تدریس پہ آتے تھے، 13 پیریڈ پڑھاتے تھے، 13، اور اس کے بعد زور کی اذان ہوتی تھی، پھر غوث اعظم زور کی جماعت کرواتے تھے، اس کے بعد جتنے لوگ آتے ان کو قراءت مخارج کے ساتھ پڑھاتے تھے، اور اس کے بعد عصر کا ٹائم ہوتا پھر نماز پڑھاتے، عصر تا مغرب وہ لوگوں کے ملاقات کرتے، مسائل بتاتے، مغرب کا عشاء گھر والوں کو ٹائم دیتے، عشاء کا وضو کر کے مصلی پہ آتے، اسی سے پھر فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ آواز بہت کمزوروں والی ہے آپ حضرات کی۔ یہ طریقہ کار صوفیاء کا ہوتا ہے، سمجھ آئی نا؟
اس واسطے آپ مہربانی فرمائیں آپ باتوں کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں. پہلے گدی نشین ہوتے تھے, سوری سجادہ نشین, اب وہ لفظ سجادہ کو بدل گیا. سجادہ مصلی کو کہتے ہیں, نشین اوپر بیٹھنے والا, سجدہ کرنے والا, عبادت کرنے والا, یہ مطلب ہوتا تھا. ٹھیک ہے, وہ سجادہ مصلی والے تو ختم ہو گئے, تو گدی نشین آ گئے, گدے پر بیٹھنے والے آ گئے. بلکہ اب تو گدے پر بھی نہیں, کئی گدھے پر بیٹھنے کے لائق ہیں. ناراض نہ ہونا میری باتوں پر, میں جو بات کہہ رہا ہوں نا لمبی بات ہے, میں بڑی جلدی اس کی تشریح لفظوں میں کر رہا ہوں. کئی گدھے پر بیٹھنے کے لائق ہیں, پرلے درجے کے جاہل, بلکہ اجہل, اور وہ بھی آ کے شیخ الکل فی الکل بالکل ہر شے گول, وہ بھی ہمارے سروں کے اوپر مسلط ہیں. خدا کا خوف کریں یار, تھوڑا سا شریعت, یار تھوڑا سا شریعت اور طریقت کا دامن تھامو. کیا میں امید کروں کہ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ابھی بات صرف یہ کر رہا ہوں کہ جو کامل لوگ ہوتے ہیں وہ قرآن پڑھتے ضرور ہیں. آپ بزرگوں کی ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیں, قرآن اور نماز ان دونوں کے بغیر یہ بزرگ بن ہی نہیں سکتے. اب کہاں بیٹھے ہوئے ہیں, قرآن بھی نہ پڑھے, نمازی بھی نہ ہو, اور بس ویسے ہی کہے کہ بس آ جاؤ بھائی آ جاؤ, میں لے جاؤں گا جنت میں. میں نے کہا ابے تو پتہ نہیں قبر تک بھی جائے گا کہ نہیں جائے گا, جنت تو بابا بڑی دور ہے. نہیں توجہ فرما رہے آپ سبھی حضرات. اور یہاں تو ٹرینڈ بدل گیا نا, سنیوں میں ایسی اندھی جناب عقیدت کا ایک بازار گرم ہے. جو بندہ 3-4 سال تک غسل نہیں کرتا کہتے یہ بہت پہنچا ہوا ہے, حالانکہ اس کو یہ نہیں پتا کہ صفائی نصف ایمان ہے. سمجھ آئی؟ لمبے لمبے بال رکھ کے کنگھی نہیں کرتا, وہ گندے کپڑے 3 ماہ تک نہیں نہاتا, کہتا ہوئی 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 اس کو دنیا کا پتہ ہی نہیں, یہ پہنچا ہوا ہے. کمال ہے یار, ایسے بھی پہنچا جاتا ہے خدا کے بندے. اور پھر کئی سے ہوتے ہیں وہ گلے کی قمیض اتار دیتے ہیں, اور جو قمیض اتار دیں کہتے ہیں بھائی یہ تو بہت ہی آگے ہے, اور اگر وہ باقی سامان بھی اتار دے تو کہتے ہیں حضرات یہ تو بہت ہی آگے ہے. خدا کا خوف کر, یہ بتا کہاں ہے. وہ جہنم کے دروازے پر ہو سکتا ہے, جنت کے دروازے پر وہی ہے جو رب کا قرآن بھی پڑھتا ہے, رب کو سجدہ بھی کرتا ہے. بولو کوئی باتیں آپ کو مشکل تو نہیں لگ رہی؟ لگ بھی جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں, میں بہرحال حق بیان نہیں کر رہا ہوں. لگ بھی جائیں تو کوئی ایسی عادت ہو گئی. بادشاہ رضوی صاحب کے ہوتے ہوئے ویسے پوچھنا نہیں چاہیے تھا, لیکن پوچھا اس لیے ہے کہ ذرا پکا ہو جائے, چونکہ تھوڑا سا اور بھی ابھی میں نے رینچ ٹائٹ کرنا ہے. ہاں انتظار مت فرمائیں آپ, ذرا جاگ کے بیٹھیں گے آپ, اور جاگ رہے ہیں تو سبحان اللہ کہیں گے تاکہ اگلی بات بھی کہوں. یہ کیمرے سے پچھلے نہیں بول رہے بھائی, اس کا بھی کوئی فن نکالو نا کہ وہ کیسے بولے. اچھا اس کا مطلب مسجد میں ہی بیٹھے ہیں وہ بھی, چلو ٹھیک ہے. میں نے کہا شاید پارٹیشن ہے کہ وہ ادھر ہے ادھر, یہ بات نہیں ہے. اب آئیے جو میں بات کہہ رہا ہوں, توجہ ہے سب بھائیوں کی, سب دوستوں کی. دوستان گرامی, اس واسطے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کرو. تو یہ عقیدت ہونی چاہیے, پر اندھی عقیدت یہ نہیں ہونی چاہیے. عقیدت آنکھوں والی ہو تو پھر مزہ آئے نا. ہماری اندھی عقیدت ہوتی ہے تو تھوڑا سا آنکھیں کھول کے رکھا کرو. میں آپ کو ایک 2 لفظی بات بتا دوں. جو پیر اور مرشد ہوتا ہے نا, پتہ کون ہوتا ہے؟ جس کی ساری زندگی یا فرمان خدا کے مطابق ہو یا مزاج مصطفیٰ کے مطابق ہو. بات یہ 2 لفظ آپ نے سمجھ لیجئے تو یہ میں نے تھرمامیٹر دے دیا ہے آپ کو. بات جو بھی آپ نے آپ کو پیر کہتا ہے لگا کے چیک کرو, دونوں چیزیں ہیں, سبحان اللہ, نہیں ہے فارغ. پیر ہونے کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ کس گاڑی میں بیٹھا ہے, کتنی بڑی کوٹھی ہے, کس گھر میں پیدا ہوا ہے. نو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ چیزیں دیکھو, ابتدان مزاج کیسا رکھتا ہے. اور جو پیر ہونے کے لیے شرطیں ہیں, سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے فتاوی رضیہ میں 4 شرائط لکھی ہیں, جس میں پائی جائے اس کی آپ بیعت کر سکتے ہیں. نمبر 1, صحیح العقائد ہو, عقیدہ ٹھیک ہو. نمبر 2, صحیح الاعمال ہو, یعنی فاسق نہ ہو. سمجھ آ رہی ہے؟ کسی بندے کا عقیدہ ٹھیک ہو لیکن وہ داڑھی منڈا ہو تو پیر نہیں بن سکتا, چونکہ فاسق ہے. عقیدہ بالکل ٹھیک ہے لیکن داڑھی منڈا تمہارا پیر نہیں بن سکتا. پیر کہتے کس کو ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ جس کی بندہ پیروی کرے
تو پیروی وہ کس کی کروائے گا؟ کہا حضور کی. تو میں نے کہا جو خود نہیں کرتا تجھے کیا کروائے گا؟ ہم کبھی اس بات کو سمجھے ہی نہیں ہے. عقیدہ ٹھیک ہے، سب کوئی ٹھیک ہے، بے شک ساتھ میں حافظ بھی ہو، عالم بھی ہو، لیکن اس نے داڑھی، اوے منڈانا دور کی بات ہے، مٹھی سے گھٹا لے تب بھی نہیں بن سکتا ہے. بیٹھے ہو کسی کو ٹینشن ہی لے گئے ہو. میں بتا رہا ہوں صحیح العقیدہ بھی ہو، صحیح الاعمال بھی ہو. اور تیسری شرط فرمایا قرآن مجید برہان رشید اور علوم دینیہ کا اتنا ماہر ہو کہ کوئی مسئلہ ہو جائے تو خود قرآن سے تلاش کر سکے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جو پیر لوگ ہوتے ہیں نا، یہ صرف کانفرنسوں کے صدارت کے لیے نہیں ہوتے کہ بس یہ گلدستے ہیں اٹھا کے بٹھا دو تبرک کے طور پر اور پھر اٹھاؤ گاڑی میں پھینکو اور گھر لے جاؤ. یہ کیا بھائی؟ حضرت یہ اس لیے نہیں ہوتے، ان کو چاہیے خود مسئلہ حل کریں. اتنا عالم تو ہو کہ اپنے مرید کو وضو تو صحیح بتا سکے، غسل تو بتا سکے، عقائد کے مسئلے تو سمجھا سکے. میرا خیال ہے تھوڑا سا مشکل بات، آپ نے سننا کچھ اور تھا اور باتیں کچھ اور چھڑ گئی ہیں، لیکن یہ تو اندر کی دنیا ہے نا جس کو ہم نے صاف کرنا ہے بابا. سمجھ آئی؟ وہ قرآن مجید کا بھی ماہر ہو، علوم دینیہ سمجھتا ہو. جب کوئی مسئلہ ہو جائے تو بات جواب دینے کے لیے بس مولوی بلا لے اور ساری رات کانفرنس میں صدارت کے لیے بیٹھا لگے رہو. تم بھائی تو کیا ہے؟ خود تربیت کر. اور چوتھی شرط پیر کے لیے یہ ہے اس کا سلسلہ متصل ہو. مطلب میں مرید سیدی امیر اہل سنت کا، وہ مرید میرے دادا مرشد کے، وہ مرید ان کے، وہ مرید ان کے، چلتے 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 یہ بات سیدھی میرے مصطفیٰ تک جائے. سلسلہ کڑی کے ساتھ کڑی ملی ہوئی ہو. سمجھ آ رہی ہے؟ اگر یہ چار شرطیں ہوں، صحیح العقیدہ بھی ہو، صحیح الاعمال بھی ہو، عالم قرآن کا ماہر بھی ہو، سلسلہ متصل ہو، تو پھر آپ اس کی بیعت کر سکتے ہیں. اور اگر یہ شرائط میں سے کوئی ایک بھی مفقود ہو تو آپ اس کی بیعت کر سکتے، وہ ہمارا پیشوا اور مقتدا نہیں بن سکتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہ جو بات ہمارے مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب کی بلا آپ نے کی تھی، بالکل ٹھیک کی تھی کہ جو بندہ شریعت کی چھتری کے نیچے ہے وہ ہمارا پیشوا اور مقتدا بن سکتا ہے، اور جو چھتری شریعت کا ہی باغی ہے، خود بے عمل ہے، اس کے آگے بھی شاہ ہو، پیچھے بھی شاہ ہو، ڈبل شاہ ہو، کبھی ہمارا پیر نہیں بن سکتا. دیکھا نا آپ کئی بندے یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہی مسئلہ ہے، یہ رضویت ہے. سمجھ آئی نا؟ جس مسئلے کو بیان کرنے سے لوگ ڈریں، جب اس کو بیان کیا جائے تو تب پتہ چلتا ہے کہ امام محمد رضا کا غلام بھی ہے، غوث اعظم کا غلام بھی ہے. اور جو مزاج آپ کا اور آپ کے امام صاحب کا ہے اس کے مطابق تو یہ مسئلہ میں نے ابھی کچھ بھی نہیں بیان کیا. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو اس واسطے ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش فرمائیں میرے بھائی. یہ پیر صاحب کے لیے چار شرائط ہوتی ہیں. آر یو انڈرسٹینڈ؟ بات سمجھ چکے ہیں؟ تو میرے عزیز دوستو، اس لائن کو بھی لوگوں نے داغدار کر دیا ہے. بس وہ پینا فلکسوں پہ نام، اشتہار اور بڑے جبے اور کبے، اندر کیا ہے؟ خالی. عبادت کیا ہے؟ خالی. عقیدہ فارغ. قرآن کا ماہر چھڈو جی چھڈو. بس آ گئے ہیں میں فلاں گھر پیدا ہوا. ابھی پیدا ہونے کا مطلب یہ ہمارے سر پہ چڑھ کے ناچے گا؟ پیدا ہو گیا تیرے مقدر ہیں، لیکن کام کوئی ایسا کرنا. آواز بہت کمزوروں والی ہے، جوانوں والی نہیں ہے بیٹے. میرے عزیز دوستو، میں بات یہ بتا رہا تھا کہ اللہ والے قرآن پڑھتے ہیں، اور میرے غوث اعظم کی زندگی کیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں. اور آپ کو اس سے بھی ایک بڑی بات بتاؤں، یہ صرف اشارہ دے رہا ہوں. غوث پاک پہلے دن جب پڑھنے کے لیے مدرسے میں جاتے ہیں نا، پڑھو نا آپ کی سیرت کو، استاد نے بسم اللہ پڑھائی تو غوث اعظم نے 18 پارے پڑھ کے سنا دیے تھے. کیوں بھائی حضرت ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ بتاؤ ذرا. آپ پہلے دن جاتے 18 سپارے پڑھ کے سنا دیے. تو استاد کہتا ہے گھر سے تو پیغام آیا تھا کہ پہلے دن آ رہے ہیں. فرمایا صحیح کہتے ہیں، میں آیا ہی پہلے دن ہوں. تو فرمایا وہ تو کہتے تھے ان کو پڑھانا ہے. تو فرمایا یہ بھی صحیح ہے. تو کہا یہ کہاں سے پڑھے ہیں؟ فرمایا ہاں یہ سوال بنتا ہے. استاد جی میری والدہ 18 پاروں کی حافظہ تھی، جب میں گود میں پیٹ میں تھا وہ پڑھتی رہتی تھی، عبد القادر سن سن کے یاد کرتا رہ جاتا تھا. یہ ہے قرآن مجید، یہ ہے غوث پاک، یہ ہے اصل پیر. سمجھ آ رہی ہے؟
गिरामी कदर हजरात, इस वास्ते इन बातों को थोड़ा सा समझा करें और इनको सख्ती ना समझा करें, बल्कि इनको हकायक समझा करें। हम आपकी इस्लाह की बात करने की कोशिश करते हैं। मेरे अजीज दोस्तों, फरमाया ये जो हुरूफे मुकत्ताआत होते हैं, जब कोई अल्लाह का वली पढ़ता है, बात वहीं पे आ जाए, जुड़ जाए जरा, ठीक है। फरमाया जब कोई अल्लाह का वली पढ़ता है तो ये हुरूफ खुद बता देते हैं कि हमारा माना क्या बन रहा है। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह, आपने मवाइज़ नईमिया के अंदर लिखा इसी आयत के तहत, फरमाया कुछ सूफिया ने बताया भी है कि ये जो लफ्ज़ नून है ना, कि ये क्या है। कोई सूफिया ने बताया है, तो आपने पहला कौल लिखा, तवज्जो मेरी तरफ। फरमाया पहली बात ये है, ये जो लफ्ज़ नून है ना, बा सूफिया कहते हैं कि ये अल्लाह ताला के नामों में से एक नाम है। तो कहा भी वो कौन सा नाम है? तो कहा अल्लाह का नाम है ना रहमान, उसके आखिर में जो नून है ये वो है। चलो कईयों को समझ आ गई और कई चुप शाह बन के बैठ गए। हम वैसे चुप शाहों के नहीं मानने वाले, हम उन शाहों को मानते हैं जो नेजों पे चढ़ के भी बोलते रह जाते हैं। ठीक है, इस बात को समझिएगा जरा। कहा कि ये लफ्ज़ रहमान की नून है और इशारा अल्लाह के नाम की जानिब है। अल्लाह ने यहां नून से अपना नाम मुराद लिया, और जो नहीं फरमा सकते आप। ये सूफिया बाज जिन पर ये कश्फ हुआ ना, तो उन्होंने ये इसका माना बयान किया है। अगर ये मुराद लिया जाए तो फिर इसका मतलब क्या है? इसका रहमान लफ्ज का मतलब होता है रहमत आम्मा, बिला तखसीस सब कुछ देने वाला। और जो लफ्ज रहीम है उसमें रहमत खासा सिर्फ मुसलमानों को, उसके लिए वक्त भी खास है और मुसलमान होना यह भी खास है। रहमान के लिए वक्त भी खास नहीं है और मुसलमान होना भी शर्त नहीं है। रहमान का मतलब दुनिया में जिसको जो मिल रहा है, अपने को, पराये को, छोटे को, बड़े को, मुसलमान को, काफिर को, चिरंद को, परिंद को, फरिश्तों को जो मिल रहा है, घर बार रिस्क बाल बच्चे जो कुछ है, ये किसने दिए? फरमाया ये रहमान है जिसने अता फरमाए हैं। समझ आ रही है? ये उसके रहमान होने का इजहार है। वो देता भी सबको है, लेकिन महीने के बाद किसी के घर बिल भी नहीं आता कि इतना तुम्हें दिया, इतनी रोटी, इतनी पानी, आंखें इतनी तुमने इस्तेमाल की, हाथ इतने इस्तेमाल किए, लिहाजा बिल दो। नहीं लेता। क्यों? रहमान जो है, वो जो नहीं फरमा रहे, वो रहमान जो है बिला मुआवजा, बिला तखसीस, जिसको जो मिल रहा है ये उसके रहमान होने का इजहार है। समझ आ रही है? अब रहीम का क्या मतलब है? रहीम का मतलब रहमत है, पर फरमाया क़यामत वाले दिन फकत अल्लाह अपनी रहमत का इजहार उन लोगों के लिए करेगा जिन्होंने अल्लाह के नबियों को भी माना होगा और उन पर ईमान भी लाए होंगे। अल्लाह फरमाएगा मुझे भी माना, मेरे नबियों को भी माना, आज मैं अपनी खास रहमत का इजहार करके तुम्हारे लिए अपनी रहमत का हुक्म देता हूं कि सारे जन्नत में चले जाओ। ये रहीम होगा। इतनी ठंड हुई नहीं जितनी आप महसूस करके बैठे हुए हैं। मोहब्बत से बोलिए जरा। लफ्ज़ रहमान रहमत आम्मा, लफ्ज़ रहीम रहमत खासा। समझ आ रही है आप हजरात को? कोई नहीं आ रही? आवाज बहुत कम आ रही है। आवाज बिल्कुल अपना वॉल्यूम पूरा करें। तो ये बात सूफिया कहते हैं कि ये नून अल्लाह के नामों में से एक नाम है। दूसरा भी सुनिए, ये आपको बड़ी जल्दी समझ आ जाएगा, क्योंकि आपकी मस्जिद जिसमें बैठे हैं ना उसके साथ बड़ी मुताबिकत है। बात सूफिया कहते हैं कि ये हुजूर के नामों में से एक नाम है ये नून। अब तो आपको खुश हो जाना चाहिए ना। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने इस बात को लिखा है। तो कहा कौन सा नाम है? मैंने कहा था आपको समझ आएगा, आपकी मस्जिद के साथ ताल्लुक है। फरमाया हुजूर के 99 नाम हैं, उनमें से एक नाम है नूर। तो फरमाया ये नूर की नून है। मस्जिद नूर में बैठने वालों तुम्हें तो ये नूर वाली बात समझ आई जानी चाहिए ना। है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नाम नूर है ये उसकी नून है। अच्छा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जब तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने दुनिया में जलवागरी नहीं फरमाई, आपका नूर नहीं चमका था। इस कायनात का नक्शा कुछ और था। और वो क्या था? तारीख के सीने पर हर चीज लिखी हुई है। हर संजीदा फिक्र बंदे से मैं तवक्को रखूंगा, वो तवज्जो करे ताकि मैं बात समझा पाऊं। जब तक मेरे आका ने जलवागरी नहीं फरमाई, लोग अपने मां बाप को मंडियों में बेचा करते थे। और बेचे पता क्यों थे? एक तो तफाखुर करते थे कि मेरा बाप और मेरी मां कितने की बिकी, और दूसरा उनसे तंग होते थे। बस साड़ी पंजाबी कहते हैं मगरों लाओ, इनसे जान छुड़वाओ, जाएंगे कहीं और हम नहीं इनकी खिदमत कर सकते। और तीसरी बात,
وہ جو لینے والے لیتے تھے وہ کیوں لیتے تھے؟ یہ تو بچتے تھے، لینے والا کیوں لیتا تھا؟ وہ اس لیے لیتا تھا کہ وہ بکریوں کے ریوڑ ان کے حوالے کر دیتا تھا کہ اتنی زمین ہے تو یہاں پڑا رہے، بس ہم تجھے سال بعد حساب ہی لیں گے، بڈھے یہیں پڑا رہے، اس لیے وہ لیتے تھے۔ اب بات سمجھ آئی آپ سبھی حضرات کو؟ یہ حال تھا ماں باپ کا۔ اب میں نے آپ کو نہیں کہنا نور مسجد والوں، لیکن میں بتا رہا ہوں جب حضور کا نور چمکا تو میرے آقا نے فرمایا ماں باپ کی عزت کرو۔ کیوں؟ فرمایا یہی تو وہ لوگ ہیں جن کا چہرہ دیکھو اللہ قبول حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ہے میرے نبی کا نور چمکا۔ اچھا الگ الگ بھی بات ہے، جب والدہ کی بات آئی الجنت تحت اقدام امہاتکم، فرمایا جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اور جب باپ کی بات آئی تو فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، رواہ الترمذی، فرمایا تمہارا باپ یہ جنت کا وہ درمیانی دروازہ ہے جب تک کھلے گا نہیں تم جنت میں جا ہی نہیں سکتے ہو، اور جب کھل جائے گا بیٹے جلدی کر جیب میں ڈالو، اے پتر تینوں میں دوسری باری آکھیا ہے بندہ بن جا، یہ بھی میسج کرنے نہیں باہر چل کے کر، 2 منٹ تیرا رابطہ نہ بھی ہوئے وہ تو خیر نہیں مرن لگی، بولے آجے سبحان اللہ ذرا پیار کے ساتھ، دوبارہ یہ حرکت نہیں کرنی ہے، بس کر دیں میرے بیٹے، یہ باتیں بڑی قیمتی سنا رہا ہوں آپ کو، اور یہ تو نور مسجد کا ماحول ہے، اور نور مسجد والے نورانی طریقے سے سبحان اللہ فرمائے نا، تاکہ اگلی بات بھی کہوں آپ کو۔ یہ ماں باپ کو عزت عطا فرمائی، لیکن یہاں بھی ایک نقطہ عرض کر دوں، چونکہ اولیاء کا ساتھ بھی ذکر چل رہا ہے، کر دوں؟ میں توجہ چاہ لیتا ہوں آپ سب حضرات، کدھر دیکھیں، ہم بابا فرید الملت والدین والحق، بابا فرید الدین گن شکر پاک پتن والی سرکار، ان کے مزار پہ جاتے ہیں، قدموں والی ایک جانب دروازہ ہے جس کا نام بیتی دروازہ ہے، ملا کا وہاں پر بلڈ پریشر شوٹ کر جاتا ہے، شوگر شوٹ کر جاتا ہے، بسا اوقات لو ہو جاتا ہے، ٹمپریچر قابو میں نہیں رہتا، میں نے کہا کیوں بفر گیا، تیری نبض کیوں پھڑکی؟ کہنے لگا اے مولوی وہ جنت کہاں ہے؟ میں نے کہا عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأوا، جنت سدرۃ المنتہا کے پاس ہے، 7 آسمانوں سے اوپر ہے۔ کہتا ہے پھر تم سنیوں کی سمجھ نہیں آتی، جنت اوپر ہے تو جنت کا دروازہ بابا کے قدموں میں کیسے آ گیا؟ تم تو شرک کرواتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں نے کہا بے بڈھے رکھ ہماری بات سن، میں بتاتا ہوں، مجھے یہ بتا میرے نبی نے کیا یہ فرمایا ہے کہ جنت تمہارے ماں کے قدموں میں ہے؟ کہا کہاں ہے؟ تو میں نے کہا پھر بتا اگر جنت اوپر ہے تو قدموں کے نیچے کیا ہے؟ جس کے اپنے ہاتھ ہیں اٹھا کے بول سکتا ہے، جس کے اپنے ہاتھ ہیں۔ اللہ آپ کو خیر و برکت دے۔ اور بیٹھے ہو تگڑے ہو کے بہت 5-7 بندے اجے بھی چوپ بیٹھے نے، ہاں بتا تیری ماں کے قدموں کے نیچے جنت۔ وہیں پہ مولوی چکرا گیا، ہو سمر صاحب مجھے تو یاد ہی نہیں تھا۔ میں نے کہا بتا کیسے آئی؟ کہتا یہ تو مجھے نہیں پتا۔ میں نے کہا بچہ تجھے پتا ہوتا تو سنی نہ ہوتا؟ اصل مسئلہ یہ ہے نا۔ تو میں نے کہا ابھی تو میں نے تجھ سے پوچھنا ہے بھی ریاض الجنہ کسے کہتے ہیں؟ سنی بولے، سنی دوسرے بندے نہیں بول رہے نا، دعا بول رہی نا۔ ریاض الجنہ کہتا ہے وہ جنت کی کیاری۔ میں نے کہا ابھی میں نے جنت البقیع کے بارے میں تو پوچھا ہی نہیں۔ اور تو کہتا ہے کہ جنت اوپر ہے نیچے کچھ نہیں۔ اب جاہل تجھے پتہ ہی کیا ہے، مصطفیٰ جہاں قدم ٹکا دے رب وہاں جنت بنا دیتا ہے۔ سارے بولو سارے۔ اللہ اکبر۔ کوئی سمجھ آئی کہ اگلی بھی گئی؟ آئی ہے نا؟ اگر آ گئی ہے تو پھر یہ مسئلہ سمجھو، جنت اوپر ہے تو نیچے کیسے آ گئی؟ میں نے کہا بابا یہ تیری ٹینشن ہی نہیں ہے، یہ تیری ٹینشن ہی نہیں ہے۔ جن کی جنت ہے وہ جانے اور جنت جانے، تو کیوں ٹینشن لیتا ہے؟ بولو نا یار۔ اور علامہ عادل صاحب نے بڑا خوبصورت جملہ دے دیا، اور میں نے کہا تو ٹینشن نہ لے۔ کہتا کیوں؟ میں نے کہا تم نے کون سا جانا ہے؟ آئے ہائے، جنہوں نے جانا ہے وہ خوش بھی ہو رہے ہیں۔ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدائے کور کو کیا نظر آئے وہ کیا دیکھے۔ توجہ ہے؟
گرامی قدر حضرات اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. وہیں پر جناب علی ہر چیز ان کی شوٹ کر جاتی ہے. بندے کا بچہ بن. اور ویسے بھی اعلیٰ حضرت تاجدار گولڑا پیر سیدنا میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ پاک پتن شریف آئے. آپ کی زندگی کا واقعہ ہے, توجہ کرنا. تو وہاں کا ایک مولوی تھا, کمپنی یہ تھی. بیٹھے ہو بھئی, کچھ باتیں میں نہیں کر سکتا نا, میں نے صرف اشارہ ہی کرنا ہوتا ہے. تو کمپنی یہ برانڈ یہ تھا نا, بتانا بلکہ برانڈ کہنا ہی توہین ہے, لنڈے کا مال ہے یہ. تو بولو سبحان اللہ. توجہ ہے, او جیندے بندے تو بولو جیندے. اچھا ہوا کیا, وہ آ گیا, انتظار میں تھا کہ دیکھیں بھئی یہاں آج بہت بڑا سنیوں کا پیر آیا, سنا پڑھا لکھا ہے, اس سے بات کرتا ہوں, یہاں شرک ہوتا ہے. آپ نے فرمایا کہاں ہوتا ہے؟ یہاں ہوتا ہے. اچھا فرمایا مجھے نا ذرا حاضری دے لیں, پھر آتا ہوں. پیر صاحب نے سلام کیا اور کہا بھئی بہشتی دروازہ کھولو, ہم بھی گزرے. کہہ رہا ہے پیر صاحب تم بھی شرک میں مبتلا. فرمایا ہوا کیا ہے, کیا ہوا ہے؟ یہ دروازے سے گزرے ہو تو شرک ہو رہا ہے. آپ نے فرمایا ادھر میری بات سن. کیسے مسئلہ سمجھایا. آپ نے فرمایا کیوں شرک ہے؟ کہا جی یہ کیسے جنتی ہو سکتے ہیں. آپ نے فرمایا ساری بات چھوڑ دے, دروازے کو بھی ہم سائڈ پہ کر دیتے ہیں, پر مجھے ایک بات بتا, مومن بندہ ہو, کامل ہو, اکمل ہو, اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کہتا ہے جی وہ بہت اچھا ہوتا ہے. مرنے کے بعد فرمایا کہ وہ کہاں جاتا ہے؟ کہا قبر میں. تو کہا قبر اس کی جنت بنتی ہے یا جہنم؟ تو اس نے کہا جی میں تو چونکہ حدیث والا ہوں تو اس کی قبر تو جنت میں, انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ, تو اس کی قبر تو جنت کا باغ بنے گی. فرمایا بے بیوقوف, سنیوں کو اگر سمجھ آ گئی نا کہ باغ صرف چھوٹا سا نہیں ہوتا, باغ بہت بڑا ہوتا ہے. شکر کر انہوں نے ایک دروازے کو جنتی کہا ہے, اگر ان کو سمجھ آ گئی تو چاروں طرف سے دروازے بنا کے جنتی کہہ دیں گے. کیونکہ باغ صرف چھوٹا سا نہیں ہوتا 2-3 گز کا, وہ باغیچہ ہوتا ہے. اور مومن کی قبر کو باغیچہ نہیں کہا, باغ کہا ہے. اوے بولو سنی. پیر مہر علی شاہ صاحب نے اس کی بولتی ہی بند کر دیا. میں جاہل, وہ جا اللہ کا ولی ہو اور ولی بھی بابا فرید جیسا ہو. فرمایا اس کی صرف قبر کا ایک ایریا نہیں, ساری قبر کا حصہ جنت کا باغ ہے. وہ شکر کر ایک دروازہ ہے, کہیں ہر طرف سے نہیں لگا لیے, دوڑ جا. بیٹھے ہو, پھر کبھی عقیدہ بھی سن لیا کریں آپ حضرات. مومن کی قبر کیا ہے؟ جنت کا باغ, باغیچہ نہیں. باغ, اور باغ کو چھوٹا موٹا ہوتا ہے. واہ بھائی, باغیچہ چھوٹا سا ہوتا ہے. تو فرمایا یہ بابا کی مسجد, بابا کا گھر, یہ سب جنت ہے. تو کسی بھول میں ہے ملا جی. ہاں ذرا اپنے علم کو پورا کر, معیار پورا کر, پھر تجھے پتا چلے گا. توجہ ہے بیٹے, یہ کنڈکٹری بند کریں, دائیں بائیں ادھر ادھر. میری بات سنو بیٹے, میں کلاس میں بیٹھنے والا مطلب میں بھول جاتا ہوں, اور جس موڑ پہ میں کھڑا ہوں یہاں تو آپ کی توجہ دائیں بائیں ہونے نہیں چاہیے. عقیدے کا پیرا دے رہا ہوں نا. اب کوئی بات سمجھ آئی آپ سبھی حضرات کو؟ کوئی نہیں آئی. تو ایسے ہی نبض پھڑک رہی تھی, یہ ہے وہ ہے. تو میں نے کہا بتا نا پھر, یہ ریاض الجنہ اور جنت البقیع اور ماں کے قدم و تلے جنت, اور مومن کی قبر جنت کا باغ. کہتا بھئی ہمیں نہیں سمجھ آتی, تم تو بولنے ہی نہیں دیتے ہو. میں نے کہا ساڈی پنجابی کہندے نے سائیں جیندا ہوئے, پھر تسی کوئی نہیں بول سکتے. سمجھ آئی نا؟ تے سائیں ہیں نہیں ساڈے, ہور ہیں کے دے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ بات دور نہ چلی جائے, یہ بات سمجھانی تھی اس لیے میں نے سمجھائی ہے. نبی پاک کا نور چمکا, ماں اور باپ کو عزت ملی. بات میں یہ سمجھا رہا تھا. بات بھولے تو نہیں ہیں آپ حضرات؟ اور اگر نہیں بھولے ہیں تو ذرا میں تھوڑا سا اگلی بات بھی, حضور کا جب نور چمکا نا, اس سے پہلے آپ دیکھیں بیٹیوں کی کوئی عزت نہیں تھی, لوگ اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر دیتے تھے. میرے آقا نے جلوہ گری فرمائی نا, تو آپ نے آ کے بیٹی کو رحمت قرار دیا. اور پھر علامہ صاحب قبلہ بیٹھے ہیں, ہمارے شیخ صاحب بیٹھے ہیں, جتنے میرے دائیں بائیں یمین و یسار, اور آپ پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں. صحابہ کی ہسٹری پڑھ کے دیکھیں, کئی صحابہ کے حضور کے سامنے رو پڑتے تھے, آقا دعا کریں بیٹی پیدا ہو جائے, دعا کریں بیٹی پیدا ہو جائے. حضور نے رحمت قرار دیا. اور صرف رحمت نہیں, پتہ کیا کہا, ادھر دیکھنا. فرمایا جس کی 2 بیٹیاں 3 4 5, ایک کے بارے میں بھی یہی فضیلت ہے. فرمایا وہ ان کی تربیت کر کے شادی کر دے, قیامت والے دن وہ بندہ جنت میں میرے ساتھ یوں کندھا ملا کے کھڑا ہوگا کہ بیچ میں سے ہوا بھی نہیں گزر سکتی ہے.
یہ میرے مصطفیٰ نے تربیت فرمائی. اور سنیے، میں اس کی سند کی طرف نہیں جا رہا، سند میں کوئی ضعف اور کمزوری ضرور ہے، لیکن یہ روایت بہرحال موجود ہے. یہ صوفیاء نے لکھا ہے اس بات کو، فرمایا جس عورت کو شادی کے بعد اللہ تعالیٰ پہلی اولاد بیٹی کی صورت میں عطا کرے، فرمایا وہ عورت برکت والی عورت ہوتی ہے. صدقے جاواں ہوں کئی بندے چپ، ہم تو یہی ڈیمانڈ کرتے تھے بیٹا ہو بیٹا ہو. میں نے کہا بیٹا ہی نہ مانگا کر، نیک اولاد مانگا کر. بیٹا ہو اور ڈاکو بن جائے تو پھر کیا کرے گا؟ سمجھ آئیے؟ بیٹی ہو اور باغی ہو پھر کیا کرے گا؟ نیک اولاد مانگ بس. اور دعا ایسے کیا کرو جیسے سیدی امیر اہل سنت، میرے مرشد، میرے کریم، میرے مربی، جیسے آپ فرماتے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ اولاد بھی عطا کر، نیک عطا کر، اور عافیت والی عطا کر. بس اللہ اللہ تے خیر چل، ساریاں گلاں بچے آ گئیاں. صوفی صاحب سمجھ آ رہی ہے؟ ٹینشن ہی لے گئے ہو، کفل مدینہ توڑ دیو ہن خیر ہے. ہاں بازار میں لگایا کریں بیٹے، یہاں نہیں. بولو ذرا سبحان اللہ پیار کے ساتھ. ٹائم آپ کا بڑا قریب ہے، لیکن اتنا بھی قریب نہیں، ہم بڑی باتیں سیکھ سکتے ہیں. آقا کریم علیہ السلام آئے، آپ نے آ کے بیٹی کے بارے میں، بلکہ ایک روایت بتاؤں اور آپ کو سنیوں کا عقیدہ بھی سناؤں، ذرا جاگ کے بیٹھنا. فرمایا اے لوگو بیٹیوں کی عزت کرنا. کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ تمہارا نبی بھی بیٹیوں والا ہے. بیٹیوں کی عزت کرنا کہ تمہارا نبی بھی. میرا خیال ہے علامہ صاحب پہنچ گئے اور کئی مذہبی ذہن رکھنے والے پہنچ گئے. اور آپ تو ویسے ہی عبداللہ شاہ غازی کے شہر میں رہنے والے لوگ ہیں، آپ تو دولہ سبزواری کے شہر کے رہنے والے لوگ ہیں یار. آپ یہاں تو ہر جناب محلے میں اللہ کا ولی تشریف فرما ہے. سب کا فیضان اللہ تم کو عطا کرے. آپ تو شہر عطار میں رہتے ہو یار. ذرا بیدار مغزی کا ثبوت دو، بیدار مغزی کا. میرے نبی نے یہ نہیں کہا کہ تمہارا نبی بیٹی والا ہے، بیٹیوں. اس کا مطلب ہے نبی کی ایک بیٹی نہیں، 4 ہے. پانچ 4 بندے بالکل خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. کتنی بیٹیاں ہیں؟ 4 بیٹیاں ہیں میرے نبی کی. ہم نے یہ مکروہ آوازیں سنی ہیں، ہم 3 کو نہیں مانتے، 1 کو مانتے ہیں. میں نے کہا اس لیے ہم بھی تمہیں انسان نہیں مانتے. انسان بننا ہے تو انسانوں والی حرکتیں کرو. اگر کسی کا شوق ہو تو ہم تمہاری کتابوں سے حوالے دے دیں گے، کوئی نہیں. یہ اصول کافی ہو رہے گی. نہیں توجہ فرمائی آپ حضرات نے میری بات پر. کسی کی نبض پھڑکے تو پہلے اپنوں کو پڑھ لے. ویسے اپنے کو جو اپنا بزرگ کہے تو بزرگوں کو پڑھا کریں. امام احمد رضا میرے بزرگ ہیں، جو لکھ دیا ہے میری آنکھیں بند ہیں. اگر میں اس سے آگے پیچھے جا رہا ہوں تو مجھے روکا جائے. آپ بزرگ بھی ہیں اور مانتے بھی نہیں ہیں، اس کا مطلب بزرگ ہی نہیں ہے. تھوڑا سا خدا کا خوف کیا کریں. تو ایسی مکروہ آوازیں اللہ تعالیٰ یا ہدایت دے دے، اگر ہدایت مقدر میں نہیں تو اللہ ویسے ہی زمین کو ستھرا کر دے ایسوں سے. حضور کی بیٹیوں کا انکار کریں، کیوں کریں بھائی؟ واہ بھائی واہ. گرامی قدر حضرات، اس واسطے یہ بیٹیوں کو عزت دی. لیکن میں یہاں پر عورتوں کے لیے بھی اہتمام ہے باپردہ. اگر وہ بیٹھی ہیں تو ذرا 2 منٹ توجہ فرمائیں، اپنی باتیں بند کریں. ہے تو بہت مشکل کہ عورتیں بیٹھے ہیں. میں نے ایک مرتبہ ایک مفکر کی بات پڑھی، وہ کہتا 16 سال 2 عورتیں جیل میں رہیں، 16 سال اکٹھی ایک سیل کے اندر. تو جس دن رہائی ہوئی نا تو گیٹ کے باہر آ کے کہتی اچھا بہن آپ اپنے گھر میں جاؤ، میں اپنے گھر میں، جو باقی باتیں رہ گئی ہیں نا وہ پھر اگلے ہفتے کر لیں گی. ہم 16 سال اکٹھی رہی اور ابھی باتیں ختم نہیں ہوئی ہیں. وہ کہتی ہیں بہن اگلے ہفتے کریں گی. ناراض نہ ہوں، یہ صرف اس لیے اکٹھی بیٹھے اور باتیں نہ کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن دینی ماحول میں جب آئے نا تو تھوڑا سا مہربانی کر کے نا کچھ دیر کے لیے باتیں موقوف کر کے ذرا یہ پیغام دین کا بھی سن لیا کریں. اور یہ بڑا خاص پیغام ہے. بیٹی کو چاہیے حضور کی باغی نہ بنے. اس بیٹی کو جتنی عزت دی ہے میرے حضور نے عطا فرمائی. سمجھ آ رہی ہے؟ اس کو تو کوئی اپنے گھر میں دیکھ نہیں سکتا تھا، لیکن جب حضور نے ان کی شانوں کو بیان کیا تو یہ بیٹیاں اپنے باپ کے سینے پر چھوٹی عمر میں آج بھی کھیلتی. آج بھی بیٹیاں، یقین کریں، میری بھی 2 بیٹیاں ہیں اور 2 بیٹے ہیں. میرا واللہ مجھے کئی مرتبہ کہتے ہیں گھر والے بھی یار ان کو بھی تھوڑا سا. میں نے کہا ان کے لیے تو ہے نا، بیٹیاں میری. بچوں سے بھی میں یہ ناانصافی بھی نہیں کرنی چاہیے، یہ بھی یاد رکھیں.
لیکن میں سب سے زیادہ پہلے بلکہ یہاں تک تعلیم فرمایا، صوفیاء نے لکھا ہے، مجھے بات یاد آ گئی، فرمایا شرفاء کا یہ شروع سے طریقہ رہا ہے، وہ جب بھی اپنے گھر آتے ہیں کوئی چیز لے کے آتے ہیں تو ان کی تعلیم و تربیت میں شامل ہے کہ وہ جب کوئی چیز گھر میں لاتے ہیں، فروٹ وغیرہ تقسیم کرتے ہیں تو ابتدا اپنی بیٹیوں سے کیا کرتے ہیں. جب بھی گھر جایا کرے ابتدا اپنی بیٹیوں سے کیا کریں. تو سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں آئی؟ بیٹیوں کو رحمت قرار دیا، بیٹیوں کے بارے میں فضیلتیں آئیں. فرمایا جب عورت پیدا ہوتی ہے فرشتہ آ کے اس کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے. مفہوماً سنا رہا ہوں، تو بھی کمزور، جس سے پیدا ہوئی وہ بھی کمزور، پر فرمایا پریشان نہیں ہونا، اللہ تیری بھی مدد کرے گا، تیرے باپ کی بھی مدد کرے گا. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. آج بیٹی پیدا ہو جائے نا تو یقین کریں، یہ کراچی کے ہاسپٹلز میں آپ چل کے دیکھ لیں. میں نے ایک مرتبہ سنا حاجی عبدالحبیب صاحب قبلہ فرما رہے تھے، ڈاکٹر نے ہمیں بتایا بچہ پیدا ہو تو ہمارا سر پھوڑنے کو آج جلدی دو، ہم نے تصویر بنانی ہے، اس کا نام ہے، ہم نے دیکھنا ہے ہمارا چاند کیسا ہے. بھلے. اور جب بیٹی پیدا ہو تو کہا ہم فون کرتے ہو بھائی اس کا کوئی وارث بھی تو بنے، اس کو بھی تو اٹھاؤ. یہ آج سے 1 سال پہلے مدنی چینل پہ باقاعدہ پروگرام چلا تھا، مجھے یاد ہے حاجی صاحب نے یہ تحقیق بتائی اور میں حیران ہو گیا. حالانکہ بیٹا پیدا ہونے پر میں نے بظاہر کوئی فضیلت نہیں پڑھی، میری نظروں سے نہیں گزری ہوگی، نہ میں نے آج تک پڑھی ہے. بیٹی پیدا ہونے پر میں نے فضیلتیں پڑھی، آپ نے توجہ نہیں فرمائی ہے. اور ایک میں ایسی فضیلت آپ کو بتاؤں آپ حیران ہو جائیں. ایک روایت جس کو میں مفہوماً سنا رہا ہوں، فرمایا بیٹیاں قیامت والے دن، جس کی صرف بیٹیاں ہی ہوں گی، بیٹیاں کوئی بھی بیٹی ہو سکتی ہے، فرمایا قیامت والے دن جب ماں باپ اگر گناہوں کے سبب ان کو جہنم میں جانا پڑا تو فرمایا وہ بیٹیاں جہنم کے دروازے پر ایسے ہاتھ کھول کے کھڑی ہو جائیں گی. اور بیٹیوں والوں مقدروں پہ ناز کرو کہ رب نے تمہیں بیٹی دے رکھی ہے. یہ کئی پہلی مرتبہ سن رہے ہوں. ایسے اپنے ہاتھ کھول کے کھڑی ہو جائیں گی. فرشتے کہیں گے ہٹو، وہ کہیں گے نہیں جاؤ رب سے کہو یا ہمیں بھی بھیج، تو یا ان کو بھی نہیں جانا. تو وہ فرشتے کہتے تم نہیں جا سکتی، یہ جائیں گے. تو وہ کہتی اچھا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم جہنم میں چلی جائیں، ہمارے ماں باپ جنت میں؟ تو کہا یہ رب سے پوچھے. رب سے کہا جاتا ہے اس کی بیٹیاں آ گئی ہیں. تو اللہ فرماتا ہے جب بیٹیاں ہی آ گئی ہیں اب ہم خالی نہیں بھیجیں گے، ان کو بھی جنت دے دو، ان کے ماں باپ کو بھی جنت عطا کر. کہاں بیٹھے ہوئے ہو؟ بیٹیاں پیدا ہوں تو خوش ہوا کریں. گرامی قدر حضرات، جن کی بیٹیاں ہیں قدر کرو. اور بس اوقات شادی کر کے نا یہ بیٹیوں کے گھر بھی نہیں جاتے نا کہیں. ہمارے پنجاب میں تو یہ بہت رواج ہے. کیوں حضرت عدنان بھائی؟ شادی کر دے نا علامہ صاحب، اپنی بیٹی کے گھر جاتے ہی نہیں پیچھے سے. خوشی غمی پہ جانا بھی پڑے نا، تھوڑی دیر گئے پانی تک نہیں پیتے، فوراً واپس. وہاں ایک رواج ہے، پتہ نہیں یہاں ہے کہ نہیں ہے. بزرگ اس کے ماں باپ نہیں جاتے عمومی طور پر، سمجھ آئی؟ جبکہ جانا چاہیے کبھی کبھار، مہینے بعد، 10 دن بعد، چلتے چلتے بس جانا چاہیے. یہ بھی نہیں کہ ہر روز ہر 10ویں دن سارے بچے ڈالے بیچ میں تو چل بھائی ادھر. وہ بھی کہیں کہ آپ بھلا کدھر شادی کر بیٹھے، پورا پارک ہی بنا لیا انہوں نے. نہیں توجہ فرما رہے. کوئی طریقہ کار، چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے نا ہر چیز کا. نہیں لے جاندے ہو، میں سادہ بندہ تو میں سادہ گلاں کرنا ہونا. انداز سے جایا کریں، ٹھیک ہے؟ اور جا کے اپنی بیٹی کی تربیت کریں، حال چال پوچھیں، اس کو بتائیں بیٹا یہ تمہارا گھر ہے، قدر کرنی ہے، نماز پڑھا کر، اور کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، بس ایسے پوچھے تو اس کو تسلی رہتی ہے. اور جب نہیں جاتے تو وہ بھی پھر اگلے والے ظلم کرتے ہیں چنگا ٹکا کے. اور یہ بیچاری گھر بساتی ہے صرف اس لیے کہ اب آ گئی ہوں تو کدھر جاؤں گی. جایا کریں. لیکن ہمارے پنجاب میں نا بڑا عجیب و غریب مسئلہ ہے. وہاں تو بزرگ جاتے ہی نہیں، سفید داڑیوں والے بالکل نہیں جاتے اپنی بیٹی. چند دیکھوں گے شاید. میں ان کو پھر سمجھاتا رہتا ہوں میرے آقا کی سنت ہے بیٹیوں کی شادی کر کے پیچھے جاتے تھے ان کے گھر. میرے آقا کی سنت ہے، تو سنت پہ عمل کر لیا کرو. بلکہ بس اوقات پنجاب میں تو یہ مشہور ہے، یہاں پتہ نہیں کیا کہتے، نہیں ہم بیٹیوں کے گھر کا نہیں کھاتے پیتے، نہیں ہم حرام سم پانی بھی نہیں پیتے. میں نے کہا بابا جی کیوں؟ کہتا ہم حرام سمجھتے ہیں. میں نے کہا ماشاءاللہ، آپ کی جائیداد میں سے 2 کروڑ بنتا تھا وہ تو دیا نہیں، وہ تو کھا رہا ہے، وہ جائز ہے، گلاس حرام ہو گیا ہے. نہیں میری بات سمجھے. میرا خیال ہے یا تو میں نبض پہ ہاتھ رکھ بیٹھا ہوں. نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات ہیں آج تو پھر آہو سمجھ آئیے نا، آج آہو
یہ فیصل آباد کی بولی میں اچھا پھر ہو دوستوں، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو میرے بھائی. گلاس پانی کا پیتا نہیں ہے، اس کا پلاٹ بھی کھا گیا ہے، اس کی زمین جائیداد، دکان کا حصہ، سب کچھ کھا رہا ہے، وہ جائز ہے، گلاس حرام ہے. میں نے کہا صدقے جاؤں تیرے انصاف پر بھائی. توجہ ہے. اور بسا اوقات جب وہ بڈھا فوت ہو جاتا ہے نا تو برادری کے چند بڈھے لاٹھیاں ٹیکتے ہوئے آ جاتے ہیں، مرنے والے کی بیٹیوں کو کہتے ہیں اللہ نے تمہیں سب کچھ دیا ہے، تم اپنی زمین جائیداد جو ہے نا وہ اپنے بھائیوں کے نام لگوا دو، بس بیان دے دو. یہ باقاعدہ طور پر تیار کیے ہوتا. ہمارے پنجاب میں یہاں پتہ نہیں ہے کہ نہیں، اور ہوگا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جائیداد سب کو اچھی لگتی ہے بابا، پوری تیاری ہوتی ہے. بیٹیوں کو باقاعدہ تیار کیا جاتا ہے کہ آپ بھائیوں کو دے دیں. اور پھر ہوتا کیا ہے؟ توجہ. اگر کوئی مولانا سمجھائے تو کہتے ہیں سمر صاحب تم تو مولویوں والی باتیں کرتے ہو. بابا مولوی ہوں تو مولویوں والی کروں گا، اور کون سی کروں نا؟ جب مولوی ہوں تو مولویوں والی کروں گا نا. یہی لوگوں کو گلا تھا بابا جی خادم حسین رضوی صاحب کے ساتھ. تو ہم باتیں مولویوں والے، تو وہ کہتے جب میں ہوں مولوی تو بھائی مولویوں والی کروں گا نا، اور کون سی کروں. تو بھائی تم مولوی ہو. تو میں نے کہا اچھا تو بندیالی کر کے دیکھ لے. تو کہتے ہیں جناب اصل میں نا یہ بہنیں تحفہ دیتی ہیں، گفٹ دیتی ہیں، تم ایسے ہی مولویوں والی باتیں کرتے ہو. اچھا. میں نے کہا یار ایک بات بتاؤ. بولا کیا بات ہے؟ میں نے کہا یار یہ بہنیں ہی تحفہ دیتی ہیں، آج تک کسی بھائی کو بھی توفیق ہوئی ہے کہ وہ ساری جائیداد کا تحفہ بہنوں کو دے دے؟ میں نے کہا اگر مولویوں والی بات پسند نہیں آئی تو پھر بندوں والی سن. بولو تو صحیح نا یار. تو پھر بندیاں والی سن لے. کہتا یہ بھی قابل برداشت نہیں ہے. تو پھر میں نے کہا تجھے علاج ہی تیرا اور طریقے سے کرنا پڑے گا. او بیٹھے ہو نور مسجد آڑے ہو، بتا رہا ہوں نبی کا نور چمکا. ماں باپ کو عزت ملی، بیٹیوں کو عزت ملی، لیکن بیٹی باغی نہیں ہونی چاہیے. آج یہ نکل آئی چند عورتیں میرا جسم میری مرضی آ کے شہر کو ناپاک کرتی ہیں چند جانور. ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں ان جانوروں کو کنٹینر میں ڈالو، جس جنگل کے جانور ہیں وہیں چھوڑ کے آؤ. یہ دیش کل بھی رسول اللہ کے غلاموں کا تھا، آج بھی رسول اللہ کے غلاموں کا. بس ہاں لبیک کا نعرہ لگاؤ، آپ لگاؤ. توجہ ہے. گرامی قدر حضرات، میرا جسم میری مرضی. میں نے کہا نہ جسم تیرا ہے نہ مرضی تیری ہے. جسم اللہ کی امانت ہے، مرضی رب کی چلنے والی ہے. نہ جسم تیرا نہ مرضی تیری. اگر تیرا جسم تیری مرضی ہے تو پھر کریمیں لگا کے چٹی کیوں ہوتی ہے بھائی؟ ویسے ہی ہو نا، تیری مرضی جو ہے. نہیں توجہ فرمائی نا. کریمیں لگا کر میں چھوڑے سے. میں نے کہا حسن دیکھنا ہو تو چہرہ نہ دیکھا کرو، پہلے پاؤں مبارک دیکھا کرو، تمہیں سارا چاندن ہو جائے گا. ڈرامے کرتی ہیں یہ اپنے جال میں پھنسانے کے لیے. سنو، سیدی امیر اہل سنت آپ کی تعلیمات کا ایک روشن باب ہے. آپ بڑے عرصے سی بات میں نے سنی، آپ فرماتے ہیں اگر عورت کو پتہ چل جائے کہ پردے میں اور سجدے میں کیا ہے، فرمایا نہ رب کو سجدہ کرنا چھوڑے نہ کبھی پردہ کرنا چھوڑے. اگر عورت کو پتہ چل جائے. گرامی قدر حضرات، یہ سیدی امیر اہل سنت کی تعلیمات کا روشن باب ہے. ان عورتوں کو سمجھاؤ یہ نعرہ تمہیں نہیں اچھا لگتا. اور بس اوقات میں نہیں کھانا پکا سکتی، میں نہیں گرم کر سکتی، میں نہیں روٹیاں پکا کے دے سکتی. بلے بلے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، لنگڑی ہے کیا، اندھی ہے، بولنا. خدا کی قسم میں جملہ دینے لگا ہوں، اگر دل میں پتھر کا ٹکڑا نہ ہو، دل ہو اور دل میں مدینہ ہو، تڑپ جاؤ گے. میں نے کہا تو بیٹی ہو کے کہتی ہے کہ کھانا نہیں پکاؤں گی، کام نہیں گھر کے کروں گی، حالانکہ یہ ضروری نہیں ہوتے، اخلاقی طور پر کیے جاتے ہیں اور عورت کو کام کرنے چاہیے. اوہ نبی پاک کی لاڈلی بیٹی سیدہ خاتون جنت کام کر
تو کیوں نہیں کرتی ہے؟ مجھ سے نہیں ہوتا تو ہے کیا؟ کیا تیری اوقات ہے؟ یہ دنیا دار کمینوں نے جو تمہیں نوکریاں دے رکھی ہے نا اپنے شاپنگ مالوں میں، دفتروں میں، چھوٹے چھوٹے دکانوں پر، اور تم مہینے کا 10-15 ہزار لے کے پھر آکڑ جاتی ہو کہ میرے پاس ہیں، میں کسی کی محتاج نہیں۔ ابے عورت سن، سدا جوانی نہیں رہے گی۔ یہی عورتیں جو آج کہتی ہیں نا کہ کھانا نہیں گرم ہوتا، نامہ پکا سکتی، چلے جاؤ میں کسی کی کچھ نہیں لگتی، یہ جب حسن ختم ہوتا ہے نا، یہ پھر فیکٹریوں میں ہوٹلوں میں چل کے کہتی ہے مجھے کھانا پکانے کے لیے آپ رکھ سکتے ہیں، میں برتن مانج سکتی ہوں۔ ایسی باغی عورت کی یہ اوقات ہوتی ہے۔ میں نے کہا تو نے اسلام کی بغاوت کی، دیکھ تو اپنے بڑھاپے میں کیسے ذلیل ہو رہی، جب تک حسن تھا تو لوگوں نے تجھے استعمال کیا ہے، تجھے باغی بنائے رکھا، اور آج تو بوڑھی ہوگی تجھے پوچھتے نہیں، آج تو برتن مانجنے آتی ہے۔ کاش کہ تو اسلام کی چادر اپنے سر پہ اوڑی رکھتی، جب تو بوڑھی ہوتی نا تو 2-4 بہویں ہوتی جو تیرے روٹیاں بھی پکا کے دیتی، تیری کپڑے بھی دھو کے دیتی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اسلام کی باغی نہ بنو عورتوں۔ اور پھر کئی ہیں مجھ سے پردہ نہیں ہوتا ہے، میں کہا کیوں نہیں ہوتا؟ مجھے سانس نہیں آتی۔ بڑی بات ہے، ماسک لگانے میں آ جاتی ہے۔ میں پردہ نہیں کروں گی، میں نے کہا دیکھ ماحول کیسا بن گیا، تیرا ابا بھی کر رہا۔ آپ میری بات سمجھے نہیں؟ زندہ بندہ بولے زندہ بندہ۔ تو کیا تیرا ابا بھی کر رہا، تیری اماں بھی کر رہی ہے، ماسک لگائے بغیر نہیں نکل۔ میں کہا ہن چانن ہویا ہی، یہ باغی نہ بنو ورنہ رب انتظام ایسے کرتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ان عورتوں کو چاہیے پردہ کریں، خدا کا خوف کریں، باغی نہ بنیں۔ نکلتی سڑک پر مجھے میرا حق دو، میں نے کہا حق دو، کون نہیں دیتا؟ کہتی ہے شوہر۔ تو میں نے کہا آپ کا شوہر کہاں ہے؟ گھروں میں ہے۔ تو میں نے کہا سڑکوں پر کیوں خجل ہو رہی ہو؟ گھر میں جاؤ مانگو۔ آپ میری بات نہیں سمجھ رہے؟ وہ الو جہاں ہے اسے مانگو، اگر نہیں دیتا تو، اگر پھر بھی نہیں دیتا تو جاؤ عدالت میں۔ مولویوں کو تو بڑا کہتے ہیں عدالت ہے نا وہاں جائے نا، اپنے ہاتھ میں کچھ نہیں لینا چاہیے۔ تو تمہیں کس نے اجازت دیا سڑکیں بند کرنے کی؟ جاہلو، جاؤ نا عدالت کے اندر، تمہیں کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ جب میں ایسی بات کرتا ہوں کوئیوں کو بڑی تکلیف ہوتی، ہوئی 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 کہتے یہ مولوی تو نا چھوڑتا ہی نہیں ہے۔ اور بھائی ہم سیدھی راستہ بھی نہیں بتا سکتے، کیوں نہیں بتائیں گے؟ ہم اپنے ملک میں ایسے ناپاک لوگوں کو بالکل نہیں دیکھنا چاہتے، ہمیں تو رسول اللہ کے غلام دیکھنے ہیں نا۔ ایسی باغی عورتیں ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں تو سیدہ کائنات کی کنیزیں چاہیے نا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور ان عورتوں کو چاہیے اپنی تربیت کریں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، علاقہ بھر میں جہاں عورتوں کا اجتماع ہوتا ہے وہاں جایا کریں، مردوں والے اجتماع میں۔ اچھا ماشاءاللہ، دعوت اسلامی کا ماشاءاللہ، یہاں پر دعوت اسلامی کا مدرسہ بھی ہے اور اجتماع بھی ہوتا ہے۔ نور مسجد والوں ویسے آپ ہیں بڑے نورانی لوگ ہیں، لیکن اس میں ذرا بھیجا بھی کریں۔ مدرسہ بن گیا، مسجد اتنی بڑی بن گئی، نمازی نہ ہوں تو کیا کریں گے بلڈنگ کو؟ مسجد پکی بنے، نمازی پکے بنو، مدرسہ بنے، تعداد بڑھے۔ آر یو انڈرسٹینڈ؟ اللہ اللہ کے خیر صلی اللہ۔ پھر مدرسہ بھر دو، مدرسے کو پتہ چلے کہ سبھی دین سیکھتے، اور انشاءاللہ ماحول بدل جائے گا۔ جی اچھا جامعہ بھی ہے، واہ وہ تیرا پلا ہوئے، وہ تسی تو چھا گئے ہو یار، ماشاءاللہ۔ یہاں جامعہ بھی ہے، اپنے بچوں کو بھی داخل کروائیں۔ میں نے اولا تا دورہ حدیث جامعہ میں پڑھا ہے، سردار آباد سے، 2009 کی میری فراغت ہے۔ ہاں وہ جو امیر علیہ سنت سیدی قبلہ نے بکرا ذبح کر کے بتایا تھا نا کس کے یہ اعضاء حرام ہے، یاد ہے کسی کو؟ مدنی چینل پر وہ بکرا ہم نے کھایا تھا، اس کے جتنے جائز اعضاء تھے وہ ہم نے کھائے تھے جناب۔ امیر علیہ سنت نے ذبح بھی کیا، بتایا ایک ایک چیز کو مدنی چینل پر، اور پھر آپ کے گھر کی چھت پر یہ پکایا گیا اور پھر ہم نے کھایا تھا۔ دورہ حدیث شریف
وہ دورہ حدیث شریف لاہور والے تھے، سردار آباد والے تھے، اور باب المدینہ والے اور حیدرآباد والے، بس یہ 4 شہر تھے، اور ان میں یہ فقیر حقیر بھی تھا۔ اولا تھا دورہ حدیث، میں جامعہ کا طالب علم ہوں، 3 سال میں نے تدریس بھی کی ہے، خطیب تو میں مفاجاتی طور پہ بن گیا ہوں، مجھے خود نہیں سمجھ آتی میں کیسے بن گیا ہوں، بس یہ لوگ سن لیتے ہیں اور میں یہاں سبق یاد کر کے سنا دیتا ہوں، کسی ایک بھی اصلاح ہو جائے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا تمہاری وجہ سے اگر کسی ایک بندے کی اصلاح ہو جائے، اللہ کے راستے میں سرخ اونٹنیاں دینے سے بھی بہتر ہے تمہارے لیے۔ الحمدللہ علیہ۔ اور یہ سیدی عطار کا فیضان ہے۔ چند دن پہلے میں سرگودا میں گیا، ختم نبوت کے عنوان پہ تقریر کی، مجمع میں سے قادیانی نے کلمہ پڑھ لیا، اس نے کہا میں لعنت بھیجتا ہوں۔ الحمدللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، ھذا رحمت من ربی، ھذا من فضل ربی، اور میرا کچھ نہیں ہے، یہ میرے عطار کی نگاہ کا اثر ہے۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ میں بالکل گفتگو، ابھی تو لفظ نون کے 2 معانی ہیں، پھر کبھی آیا نا، اب مجھے لگتا تو نہیں ہے کہ آپ دوبارہ بلائیں گے، پر لگتا نہیں ہے، چلو اگر ذہن بن بھی جائے تو مجھے بتانا، لفظ نون کے باقی معانی میں پھر آپ کو سنا، بس بیٹھے بتا دینا، انشاءاللہ ہم وہیں سے آگے بٹن دبا دیں گے، اللہ خیر رکھے گا۔ لیکن میں بات کو ذرا سمیٹ لوں تھوڑا سا۔ میرے عزیز دوستو، عورتوں کے لیے بڑا خاص پیغام ہے، بڑا خاص پیغام ہے۔ آپ اپنے آپ کو سنواریے، سدھاریے اور سمجھائیے۔ دیکھیں عورتیں، ایک بات مجھے بتائیں، یہ موبائل کدھر ہے؟ یہ ہے نا، ادھر دیکھیں۔ عورتیں اور مرد موبائل کے اوپر یہ کور چڑھاتے ہیں نا، کور چڑھاتے ہیں نا، عورتوں کا کور تھوڑا سا اس سے زیادہ اچھا ہوتا ہے، بک کور، ادھر سے بھی ایک ہوتا ہے اس کے اوپر، اور بیچ میں ٹیشو رکھتی ہیں، میں نے دیکھا ہے، ہاں ہاں ٹیشو رکھتی ہیں، بیٹھے ہاں، اچھا بڑا سنبھال کے موبائل کو رکھتی ہے، اوپر سے لپیٹا ہوا ہوتا ہے۔ اچھا میں نے کہا سوچنے کی بات ہے یار، ان سے پوچھیں ذرا اتنا سنبھالا ہے موبائل کو کیوں؟ کہتے ہیں مولویوں والی بات کرتے ہو۔ میں نے کہا مولوی ہوں تو مولویوں والی کر، مولویوں والی بات۔ میں نے کہا تو چلو تو بندے والی کر لے، کیا مت؟ جب یہ موبائل باہر رہتا ہے نا تو اس کو اسکریچ لگ جاتا ہے، یہ جب کور میں رہتا ہے نا تو بچا رہتا ہے۔ میں نے کہا خدا تجھے عقل دے، اور جب تو پردہ نہیں کرتی تجھے بھی اسکریچ لگتے ہیں، جب پردہ کرے گی جیسے یہ بچ جاتا ہے تو بھی بچ جائے گی۔ جس کو سمجھ آئی ہاتھ اٹھا کے بولے، نیچے رکھنے والے نہیں چاہیے مجھے۔ ہائے مجھے سمجھ نہیں آتی، شادی بیاہ پہ جائے نا، آج تک یہ جو رواج چل رہا ہے نا، میں نے کرسیوں کو بغیر کور کے نہیں دیکھا، با پردہ کرسیاں تشریف فرما ہوتی ہیں پورے میرج ہال میں، اور اوپر بیٹھنے والی عورتیں بے پردہ ہوتی ہیں۔ مجھے آج تک اس فلسفے کی سمجھ نہیں آئی کہ یہ جو گھر سے لے کے آیا ہے اس کمینے کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی کہ کرسی تو پردہ کری ہوئے ہے، یہ اوپر بیٹھنے والی بے پردہ کیوں ہے؟ مجھے آج تک اس فلسفے کی سمجھ نہیں آئی، سوائے یہ کہ یہ بے وقوف اور دیوس بن گئے، ان کو مسئلہ ہی نہیں سمجھ آ رہا۔ خدا کا خوف کریں یار، خدا کا خوف کریں۔ گاڑی لے کے اس کے اوپر کور ڈالتے ہیں، جہاں بھی کھڑا کریں بچ جاتی ہے۔ اسی گاڑی میں شام کے وقت نکلتا ہے گھومنے کے لیے تو سامنے بیگم کو ڈال لیتا ہے فرنٹ سیٹوں پر، بال کھلے اور سارا طوفان بدتمیزی کھڑا کر کے جا رہا ہے۔ جس کو پردہ کروانا تھا وہ ننگے سر گھوم رہی ہے، اور جو 30 لاکھ کی چیز تھی اس کو ایسے ڈھانکے جا رہا ہے۔ مجھے آج تک اس بات کی سمجھ نہیں آئی، اس کو سمجھیے گا ذرا، تھوڑا سا طالب علم ہوں، اور مجھے بھی سمجھائیے گا کہ بغیرتی کے علاوہ کچھ یہ ہے یا کوئی نہیں۔ مجھے تو بغیرتی ہی لگتی ہے۔ اور اگلی بات ادھر دیکھنا، عورت جب مکے مدینے میں جائے، کوئی مولوی مفتی مجھے بتائے وہ صفا مروہ پہ دوڑ سکتی ہے؟ بتاؤ، آپ بھی بولیں نہیں دوڑ سکتی، مرد دوڑ سکتا ہے۔ حالانکہ لاجیکلی بات یہ ہے وہاں پر دوڑنا تو سنت ہی عورت کی ہے، وہاں پر دوڑنا تو سنت ہی عورت کی ہے، تو آج عورت ہی نہیں دوڑ سکتی، مرد دوڑتا ہے۔ تو کہا اس لیے ہمارا اسلام دین مہذب ہے، عورت دوڑے گی، جسم کی کیفیت کچھ اور ہے، بے پردگی کا خدشہ ہے، تو فرمایا وہاں چل کے جائے۔ حالانکہ عورت گون پینٹ پردے میں ہوتی ہے، وہاں صرف چہرہ، ہاتھ اور پاؤں کھلے ہوتے ہیں بس، باقی ہر شے پردے میں ہے، پھر بھی فرمایا دوڑنا نہیں۔
تو جو رب عورت کو اپنے گھر میں نہیں دوڑنے دیتا وہ کرکٹ گراؤنڈوں میں کیسے دوڑنے دے گا؟ سوچئے گا اور پھر سوچئے گا. بہتر ہے مدنی چینل دیکھا کریں, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ ہو جائیں, اور اسلامی بہنوں کے مدرسے میں اسلامی بہنوں کو اور اسلامی بھائیوں کے مدرسوں میں اپنے بچوں کو داخل کروائیں. مدرسۃ المدینہ میں خیر ہی خیر ہو جائے گی. دعوت اسلامی آپ کی اپنی تنظیم و تحریک ہے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. دوران گفتگو میری زبان سے کوئی غلط کلمہ نکلا ہو تو میں اپنے رب سے معافی کا طلبگار ہوں. ایک منٹ بھائی, ایک منٹ بات سنیں بھائی. کوئی بندہ بھاگ کے ادھر نہیں آئے گا, ہماری اپنی مصروفیات ہے, میں نے آگے بھی جانا ہے. آپ اپنی جگہوں پہ تشریف رکھیں, سلام ہوگا, اس کے بعد دعا ہوگی, اس کے بعد پھر تشریف لے جائیے گا. تشریف رکھیں آپ ذرا. آپ تشریف, سب کو ہو گیا سلام, بہت شکریہ جی. نہیں بھائی ابھی نہیں, ابھی تو میں نے آگے جانا ہے. برکت سے نوازے. یہ تھوڑا سا راستہ چھوڑیں گے آپ, تھوڑا سا راستہ چھوڑیں. یہ بھائی کوئی اعلان والے دوست مجھے کہہ رہے تھے وہ اعلان کر دینا بھائی. رخ سے پردہ اب اپنے ہٹا دو, اپنا جلوہ اسی میں دکھا دو. جالیوں پر نگاہ